اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ أَيْ إِيرَادُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعْرِفَةٌ معرفتاً صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مسند الیہ کے کل حال کتنے ہیں دیکھ پیچھے جی 12۔ تیسری حالت تعریف، تیسری حالت اور اس کے انواع 6 ہیں۔ معرفہ 6 قسم کا ہوتا ہے، معرفہ تو 6 قسم کے معرفوں کی علیحدہ علیحدہ بحث کرنی ہے جی۔ علامہ نے فرمایا وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ، وَأَمَّا اور مسند الیہ کی تعریف۔ عرفہ یعرف و تعریف کا معنی ہوتا ہے نکرے کو معرفہ بنانا، نکرے کو ذرا جاگیں تو مسند الیہ نکرے کو معرفہ بنانا کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ نحو کا مسئلہ ہے، بلاغت کا مسئلہ نہیں ہے، بلاغت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ تعریف کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اما تعریف، مسند الیہ کی تعریف، کی تعریف تو تعریف کا مطلب ہوتا ہے نکرے کو معرفہ بنانا۔ تو اس یہ نکرے کو معرفہ بنانا بلاغت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ نحو کا۔ اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ یہاں تعریف کا معنی معرفہ بنانا نہیں ہے بلکہ ترکیب میں متکلم کا مسند الیہ کو معرفہ لانا، جو معرفہ تو پہلے ہے لیکن مسند الیہ کو بلیغ کلام میں جب معرفہ لائے گا تو اس کی کیا غرضیں ہیں، اس کی شابہ سے کیا کہ جی۔ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ علامہ تفتازانی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ یہاں تعریف کا معنی نکرے کو معرفہ کرنا نہیں ہے بلکہ متکلم کا مسند الیہ کو معرفہ ترکیب میں لانا، جو معرفہ تو پہلے ہے کہ اس کو کب ترکیب میں استعمال کرے گا، یہ مطلب ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ اے ایراد، یعنی نہیں مراد بے تعریف ہی سے نکرے کو، اس لیے کہ یہ واضح کی شان سے ہے، برخلاف مسند الیہ کو معرفہ لانا یہ متکلم بلیغ کے وظیفے سے ہے اور یہی یہاں مراد ہے۔ اور بہرحال تعریف مسند الیہ کی یعنی لانا، کس نے لانا ہے؟ متکلم بلیغ نے، یعنی لانا مسند الیہ کو معرفہ، یہ دو میں مفعول نے، پہلا مضاف الیہ بنے پہ مسند الیہ کی یعنی لانا متکلم کا مسند الیہ کو معرفہ۔ وَإِنَّمَا قدم هاهنا التعريف وفي المسند التنكير لأن الأصل في المسند التعريف وفي المسند التنكير۔ سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ مسند الیہ کی بحث میں تعریف کو پہلے ذکر کیا ہے، کس کو؟ تعریف کو پہلے ذکر کیا، تعریف کو جی، تو آگے جا کر ذکر کریں گے جب یہ سارے معرفے پورے ہو جائیں گے۔ او دیکھو او اما تنکیرہ، اما کہ مسند الیہ کو نکرہ لانا جی، ارادہ نکرتن،
کہ سوال یہ ہے کہ جب مسند لے کی بحث کی ہے تو مسند لے کی تعریف والا مسئلہ پہلے بیان کیا ہے، تنکیر والا مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے، اور جب مسند کی بحث کی ہے تو تنکیر والا مسئلہ پہلے بیان کیا ہے، تعریف والا مسئلہ بعد میں بیان کیا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مسند علیہ کی بحث میں تعریف کو پہلے ذکر تعریف والے مسئلے کو پہلے، تنکیر والے مسئلے کو بعد میں، اور مسند کی بحث میں تنکیر والے مسئلے کو پہلے ذکر کیا ہے اور تعریف والے مسئلے کو بعد میں ذکر کیا۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اصل یعنی راجع غالب مسند لے میں تعریف ہے، مسند لے کے اندر غالب تعریف ہے، اور دلیل لکھی اس لیے کہ حکم مجہول پر فائدہ نہیں دیتا، اس لیے مسند لے میں تعریف اصل ہے، تنکیر غیر اصل ہے، اور برخلاف مسند کے اس میں تنکیر اصل ہے تو تعریف خلاف اصل ہے۔ کیوں تنکیر اصل ہے؟ اس واسطے جو گل پہلو ہی پتہ تو دسنی کی ہے جی، اس لیے کہ حکم بالمعلوم لا یفید ہوتا ہے جی، تو دونوں میں اصل کا لحاظ کیا ہے، دونوں میں۔ ہاں جی، کیا کہ جی اس کا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں جگہوں میں اصل کا لحاظ کیا ہے، دونوں جگہوں میں اصل کا لحاظ اس لیے کہ مسند لے میں اصل تعریف ہے اور تنکیر غیر اصل ہے۔ کیوں تعریف اصل ہے؟ اس لیے کہ تم مجہول پر فائدہ نہیں، مسند لے محکوم علیہ بنتا ہے، جس پر حکم لگانا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے تو حکم کیسا لگے گا، اور مسند کے اندر اصل تنکیر ہے، اس لیے کہ اگر مسند پہلے معلوم ہے تو حکم لگانے کا فائدہ کیا ہوا جی، اور محض مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے کیا مسند یہاں تعریف کو اور مسند میں تنکیر کو، اس لیے کہ اصل میں نہیں راجع غالب تا کیا کہ جے کر اصل یہی ہے تو پھر تنکیر لانا ہی منع ہوئے، یعنی راجع یہ ہے کہ مسند لے سنے ہی، اس لیے کہ اصل مسند لے میں تعریف ہے، لأن الحکم علی المجہول لا یفید، اور اصل مسند میں تنکیر ہے، لأن الحکم بالمعلوم لا یفید۔ جی مقدم کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں تعریف کو اور مسند میں تنکیر کو، اس لیے کہ اصل مسند علیہ میں تعریف ہے اور اصل مسند میں تنکیر ہے، بالإضماری لأن المقام للمتکلم نحو للمتکلم لکھے ہیں، للتکلم، اگو مخاطب آ رہا ہے کہ خطاب آ رہا ہے، اگو غیبت آ رہا ہے کہ غائب آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہی، لأن المقام انا ضربت اب الخطاب نحو انت ضربت غیبتی لتقدم ذکرہ۔ صبر۔ اچھا جی، مسند لے معرفہ لانا ہے تو معرفے کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، ضمیریں، پھر ان میں سے متکلم عارف المعارف ہے، پھر مخاطب ہے، پھر غیب ہے جی۔ تو مسند الیہ کو معرفہ لائیں گے ضمیر کی شکل میں، یعنی بہرحال مسند الیہ کو معرفہ لانا بالاضمار، یہ ہو گیا مقتضا، اما کے بعد مقتضا، لام کے بعد مقتضی۔ تو مسند الیہ کو معرفہ ضمیر کی شکل میں کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ مقام ہے تکلم کا، مقام ہے تو تکلم تب بھی ہوگا جب واحد متکلم کی ضمیر ہوگی، تو جی جیسے آنا ضربتو، جیسے تو اب آنا جو ہے یہ مسند الیہ ہے، معرفہ ہے اور بشکل ضمیر ہے، یا مقام ہے خطاب کا، تو خطاب تب ہوگا جب مخاطب کی ضمیر لائیں گے، جیسے انتا ضربتا میں انتا مسند الیہ ہے اور معرفہ ہے اور ضمیر ہے خطاب کی، یا مقام ہے غیبت کا، یا غیبت کا، سنیں
لے تقدم ذکر ہی کہ اس کے مرجے کا پہلے ذکر. ویسے سارے اسماء ظاہر اسماء جتنے بھی اسم ظاہر ہیں سارے غائب ہیں. یہاں اسم ظاہر نہیں مراد ہے، ضمیر غائب کی، کہ جس کے مرجے کا ذکر پہلے ہے، جس کے پہلے ہے. آخری کی آخر جی مسند الیہ کو معرفہ لائیں گے ضمیر کی شکل میں، کس لیے کہ مقام تکلم کا ہے، یا مقام خطاب کا ہے، یا مقام غیبت کا ہے. سنیں اے شاباش او بے خدروں او فبل ازمار کی شے نظر آ رہی. نئے ذکر کیا نقطہ مطلق تعریف کی ترجیح کا کہ مسند لے کو معرفہ لانے کا کیا نقطہ ہے. یہ تو ہر ایک کے معرفے لانے کا نقطہ بیان ہوا ہے، تو مطلق معرفے کا حالانکہ ضروری ہے اس نقطے سے، جیسا کہ ذکر کیا مصنف نے اس کو مفتاح میں. اور نقطہ کیا ہے؟ متکلم کا قصد کرنا مخاطب کو فائدہ پہنچانے کا فائدہ کاملہ. تو فائدہ کاملہ تب ہوگا جب مسند لے معرفہ ہوگا. جب تو یہ مطلق معرفے کا نقطہ ہے کہ جب متکلم نے قصد کیا مخاطب کو فائدہ کاملہ، افادہ کاملہ. سنیں اچھا جی. اور اعتراض کیا گیا ہے مصنف کے قول و اما تعریفہ فبل، یہ ایک عبارتی سوال ہے، عبارتی بائیں طور کے فا جو ہے وہ اما کے بعد ماز داخل ہوتی ہے کس پر؟ جواب پر. تو بل ازمار جو ہے وہ اما کا جواب نہیں ہے، جواب تو لأنل سے شروع ہونا ہے. پس اولا یہ تھا کہ داخل ہوتی فا ماتن کے قول لے. سنیں تو یہ کیوں اس طرح کیا مصنف نے؟ جواب دیا گیا کہ فا متقدمہ ہو گئی ہے اپنی تاخیر سے. اصل ہے وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ بِالْإِضْمَارِ فَالِ کون المقام، یا یہ ہے اچھا، یا یہ ہے کہ جار مجرور جو ہے نا بالازمار یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، پھر یہ جملہ جواب بنے گا کس کا؟ اما کا. تقدیر وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَهُوَ حَاصِلٌ بِالْإِضْمَارِ، اب بھی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَقَامَ اب کی بنے گا، یہ علت ہوگا محذوف کی جو ماخوذ ہے علت کہاں سے؟ ما قبل سے. تقدیر عبارت وَتَعْرِيفُهُ بِذَالِكَ کس کے ساتھ؟ فَهُوَ حَاصِلٌ بِالْإِضْمَارِ. کیوں؟ لِأَنَّ الْمَقَامَ ایسا بس یہ تو تقریر تھی. اور علامہ عبدالحکیم سال کوٹی رحمہ اللہ نے یہاں تقریر کی ہے کہ یہ جو فا ہے نا، کیا فبل ازمار کی فا یہ عاطفہ ہے محذوف پر جی، مفصل کے عطف میں مجمل پر. اصل یوں ہے کہ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فَالِ افادت المخاطب اتم فبالازمار کس وجہ سے؟ لأن المقام لقضا. وہ سمجھے ہی. اور تعریف اس کی علمیت کی وجہ سے کے ساتھ آگے آئے گا لقضا، لہذا اب دونوں اعتراض ختم ہو گئے ان کی تقریر کے مطابق. اچھا جی لے تقدم میں یہ علت ہے مقام کے مقام غیبت ہونے کی کہ غیبت ضمیر غیب کیوں لائیں گے؟ اس لیے کہ اس کے مرجے کا پہلے ذکر ہے. چونکہ مرجے کا ذکر پہلے ہے لہذا اب اس کا تکرار کریں گے تو لغویت آئے گی، لہذا اس کی جگہ کیا لائیں گے؟ غیب کی ضمیر لائیں گے. سنیں جی تو خارج ہو گیا اس قید کے ساتھ کون؟
اگر فَإِنَّهَا اگرچہ سارے کے سارے وہ کیا ہوتے ہیں مگر یہ کہ وہ نہیں ہیں غیبت کے ان میں لِأَجْلِ تقدم نہیں ہوتا، وہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے اور تقدم ان میں شرط بھی نہیں ہے۔ ضمیر غیب میں تقدم شرط ہے کہ وہ اس کے مرجع کا پہلے ذکر، آگے وضاحت آ رہی ہے کہ جو مرجع کا پہلے ذکر ہوگا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ہوں اگر پڑھ بھائی اما لفظاً پھر معنی کر دیں ہاں تحقیقاً او تقدیراً وَإِمَّا معناً بدلالت لفظ علیہ او قرینۃ حال وإما حکما۔ اے شاباش، جو ضمیر غیبت کے مرجع کا پہلے ذکر ہوگا یا وہ ہوگا لفظاً یا ہوگا، پھر لفظاً کی دو قسمیں تحقیقاً یا تقدیراً۔ تحقیقاً کیا کہ جی ضمیر غیب کا جو غیب کا جو مرجع پہلے ذکر ہوگا یا وہ لفظاً ہوگا، پھر آگے تحقیق لفظاً تحقیقاً یا تقدیراً۔ دیکھ زید یضربو یضربو، اب زید ان کی بات نہیں ہے، یضربو اور ہوا کی بات ہے۔ سنا جی، زید اگر مسند لے ہے تو وہ مسند لے علم ہے، اس کا نقطہ آگے آئے گا۔ یہاں ہماری بات ہے یضربو اور ہوا کی کہ یضربو مسند ہے ہوا ضمیر مسند لے، تو یہ ضمیر غیب لائے ہیں اس لیے کہ اس کا مرجع پہلے لفظاً تحقیقاً موجود ہے۔ کون لفظہ میں چاہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا، یا لفظاً پہلے مذکور ہے تقدیراً، لفظوں میں تو پیچھے ہے لیکن تقدیراً پہلے، جیسا کہ فی دارہ زید، فی اب چونکہ فی دارہ خبر مقدم ہے، زید مبتدا مؤخر ہے، سنیں ہی تو یہ جو ہے نا فی دارہ کی وہ صرف مرجع کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں فی دارہ زید میں جو ہے نا وہ مثال یہ نہیں ہے کہ یہ ضمیر کو مسند لے بن رہی ہے، ویسے وہ ذکر کر دیا جو مرجع پہلے ہوتا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے، یہ اور مثال ہی مطلب ٹھوکو بھی کہ مسند لے کو نہیں بنی پئی۔ فی دارہ زید جی، اس میں جو ضمیر ہے نا فی دارہ کہ اس کا مرجع ہے زید جو لفظوں میں تو لیکن تقدیراً پہلے ہے، کیونکہ مسند لے ہے تو مسند لے پہلے ہوتا ہے۔ وَإِمَّا مَانًا نہ استغفر اللہ، دوسری مثال ضَرَبَ غُلَامَهُ زَیدٌ، یاد آیا؟ تو اب چونکہ زید مسند لے ضربہ کا تو مسند لے پہلے ہے، غلام مفعول بہ ہے، تو یہ جائز ہے مثال، لیکن ضرب غلامہ زیدن ٹھیک نہیں ہے، سمجھائی جی؟ اچھا جی، یا اس مرجع کا ذکر پہلے ہوگا مانن، پھر مانن کس طرح کہ بے دلالت لفظ نہ لے کہ اس پر کوئی لفظ دلالت کر رہا ہے یا قرینہ حال کوئی دلالت کر رہا ہے، یا مرجع مذکور ہوگا حکمن، مذکور ہوگا حکمن، تو یہ صرف وضاحت کر دی ہے کہ ضمیر غیب کا جو مرجع کا ذکر پہلے ہوتا ہے اس کے ذکر ہونے کی 1 2 3 4 5 صورتیں ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ جی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ پہلے ذکر ہوتا ہے مانن، پھر وہ مانن ہوگا کہ بدلالت لفظ علیہ کے مرجع پر کوئی لفظ دلالت کر رہا ہے یا قرینہ حال دلالت کر رہا ہے، یا پہلے مرجع مذکور ہوگا حکمن، حکم یہ کریں گے کہ وہ پہلے مذکور ہے۔ ہوں ادھر ویکھو انہوں سمجھو، او بلاؤ جے وَإِمَّا او مانن، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مانن بدلالت لفظ علیہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی کہ ہوا کا مرجع عدل ہے جس پر لفظ اعدلوا دلالت کر رہا ہے۔ بات سچی آئی؟ بے دلالت لفظ علی المرجع جی،
کہ ضمیر راج عدل کے لیے جس پر دلالت کرائی جا رہی ہے فعل کے لفظ کے ساتھ وہ کون ہے؟ اچھا او کرینات حال او جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ چھپ گیا وہ حجاب میں، پردوں میں جی۔ اب یہ جو ہے یا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے شمس، کون؟ تو وہ پہلے قرینہ حال کی وجہ سے مذکور ہے، وہ کس طرح؟ کیونکہ عشیج کا ذکر اور تواری بالحجاب کا ذکر ما سیاق الکلام جو دلالت کرتی ہے نماز کے وقت کے فوت ہونے پر، پردوں میں چھپنا اور بالعشیج کا لفظ بھی آنا اور نماز کے وقت کا فوت بھی ہونا، ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو اس حالت سے کیا سمجھ آیا کہ کون چھپ گیا؟ سورج چھپ گیا۔ کون چھپ گیا؟ وَإِمَّا حکمن کی بائیں طور کے نہ دلالت کرے کوئی شے بھی ما ذکر سے، اور لفظاً تحقیقاً تقدیراً مانن بدلالت لفظ علیہ و قرینات حال کوئی بھی نہ ہو، لیکن مقدم کیا گیا ہو کسی، جیسا کہ ربا ہو راجولن کی ضمیر ہے اور ضمیر شان اور ضمیر قصہ، کیونکہ تقدم ان میں لازم ہے کس کے لیے؟ ضمیر پہلے ہوگی، مرجع بعد میں ہوگا ایک نقطے کے لیے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ ہے بیان بعد الابہام، تو بھئی پہلے ابہام پھر بیان، لیکن ضمیر تاخیر کا حکم پس مرجع تقدم کے حکم میں ہے، تقدم ذکر ہو کے چونکہ ضمیر پیچھے ہوتی مرجع پہلے ہوتا ہے، گویا کہ حکمن مرجع پہلے ہے ضمیر بعد میں، پس اضمار کے ساتھ یعنی مسند الیہ کو معرفہ لانا کس کے ساتھ؟ ضمیر کی شکل میں، اس لیے کہ مقام تکلم کے لیے ہے، جیسے آنا ضربت یا مقام خطاب کے لیے ہے، جیسے انتا ضربت یا مقام غیبت کے لیے ہے۔ کیوں غیبت؟ ضمیر غیب کیوں لائیں گے؟ اندہ نقطہ بکھرائی باوجہ تقدم ضمیر کے ذکر کے، مطلب کیا ہے؟ ضمیر کے مرجع کے ذکر کے، کہ چونکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے ہے لہذا ضمیر غیب کی لائیں گے جی۔ اب وہ صرف یہ بطور فائدہ بیان کیا کہ مرجع کس طرح ہوتا، مانا کر اس دا بس اضمار کے ساتھ، اس لیے کہ مقام تکلم کے لیے ہے جیسے انا ضربت، یا خطاب کے لیے ہے جیسے انتا ضربت، یا مقام خطاب میں وضاحت کردہ تسی اختصار والے پاسے جاندے ہو جی، یا مقام غیبت کے لیے ہے باوجہ تقدم ضمیر کے ذکر کے، یعنی مرجع کے، ضمیر کے مرجع کے ذکر کے تقدم کے، یا لفظاً پھر لفظاً تحقیقاً یا تقدیرا ایک، اور یا مانن بسبب دلالت کرنے لفظ کے مرجع پر یا حالت کے قرینے کے، اور یا حکمن جی، یا لفظاً تحقیقاً یا تقدیراً، اور یا مانن لفظ کی دلالت کرنے کے ساتھ مرجع پر، یا قرینہ حال، اور یا حکمن۔ شاباش، بس یہ مسئلہ آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کروں میں، صرف یہی ہے کہ مسند الیہ کو معرفہ بصورت ضمیر لائیں گے جب مقام تکلم کا ہو، مقام خطاب کا ہو، یا مقام ہے غیبت کا جس کا مرجع پہلے مذکور ہے، تو تب ضمیر لائی جاتی ہے۔ اگے جی، اصل الخطاب ان یکون لمعین واحدا کان او کثیرا، مسئلہ جی اصل میں یہ تمہید ہے جو آگے آ رہا ہے جی، وقد یترک کی
اصل خطاب کا یہ ہے کہ خطاب معین کے لیے ہو، خواہ وہ معین ایک ہو یا جس قسم کا بھی ہوگا پھر اسی قسم کا کما کم کے کما کنہ ہوگا جی۔ ہاں جی کیا کہ جی اصل کتاب کا یہ ہے کہ وہ معین کے لیے ہو، خواہ وہ معین ایک ہو یا کثیر ہو۔ اچھا یہ اصل کیوں ہے؟ ان اصل وضع المعارف على ان تستعمل لمعین مع بس اس لیے کہ معارف کی وضع کی اصل اس پر ہے کہ معرفوں کو استعمال کیا جائے معین کے لیے، تو چونکہ ضمیر خطاب کی جو ہے یہ معرف ہے لہذا یہ مخاطب معین کے لیے استعمال کی جائے۔ کیا کہ جی اس لیے کہ معارف کی وضع کا اصل یہ ہے کہ وہ معارف استعمال کیے جائیں معین کے لیے، مع مع ان الخطاب هو توجیہ الکلام الی حاضر۔ دوسری وجہ کہ خطاب کہتے کس کو ہیں؟ کلام کا متوجہ کرنا، کلام کا القاء کرنا حاضر کی طرف۔ کس کی طرف؟ تو جو حاضر ہے وہ متعین نہیں ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی باوجود اس بات کی کہ کتاب یہ دوسری دلیل ہی او علت ثانیہ للمدعا، مدعا کون ہے؟ اصل خطاب کا یکون علی معین، اور خطاب کا اصل کس کا؟ او دو دیکھو یعنی اللائق، اصل کا مطلب ہے لائق بضمیر الخطاب اور واجب ضمیر خطاب میں بے حکم الوضع، وضع کے اعتبار سے ضمیر جو مخاطب کیا ہے یہ کہ ہو وہ کس کے لیے؟ وہ شخص معین ایک ہو، لہذا پس ہوگی ضمیر مخاطب کی تثنیہ کے صیغے کے ساتھ دو معینوں کے لیے اور جمع کے صیغے کے ساتھ جماعت معینہ کے لیے یا جمع کے لیے الا، سب اس میں آ جائیں گے۔ تو جہاں شمول آ گیا تو پھر تعین ہو گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اب الناس ہے نا، الناس اس میں استغراق ہے، شمول ہے، تو جب سارے انسان اس میں آ گئے تو تعین پایا گیا کہ کوئی نہیں؟ تو اے سارے انسانوں عبادت کرو کس کی؟ کیونکہ شمول استغراقی بھی تعین کے قبیلے سے ہے۔ کون؟ شمول استغراقی جو ہوتا ہے نا یہ بھی تعین ہوتا ہے، بھی سارے جدوں متعین ہو اکٹھے ہو گئے تو پھر تعین ہو گیا بھی یہ ہے وہ۔ پھر جان اس بات کو کہ مصنف رحمہ اللہ کا قول و اصل الخطاب، یہ تمہید ہے ماتن کے قول وقد یترا کو کی، اور یہ اس لیے کہ جب ذکر کی گئی یہ بات کہ اضمار کے موجبات میں سے ہے ہونا مقام کا، اور معلوم ہے کہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ کلام کو متوجہ کرنا، اور دوسری بات کہ معارف جو ہیں وضع ان کی کس کے لیے؟ تو خوف کیا یہ کہ وہم کیا جائے کہ مخاطب کی ضمیر نہیں عدول کیا جائے گا اس کے ساتھ کس سے؟ غیر کی طرف، تو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ کبھی عدول کیا جاتا اس کے ساتھ کس سے؟ اب اگلی بات شروع ہونی ہے، اور اصل خطاب کا یہ ہے کہ ہوتا ہے معین کے لیے، معین ایک مخاطب ایک ہو یا کثیر ہوں، یعنی ایک ہو، دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ اصل معارف کی وضع کا اس پر ہے یہ کہ استعمال کیے جائیں معارف معین کے لیے، باوجود اس بات کے یہ دوسری دلیل خطاب وہ متوجہ کرنا، متوجہ میں نہیں القاء کرنا،
متوجہ کرنا کلام کا حاضر کی طرف. شاباش جی. اور خطاب کا اصل یہ ہے کہ وہ خطاب معین کے لیے ایک کو مخاطب یا کثیر ہوں، اس لیے کہ معارف کی وضع کا اصل اس بات پر ہے کہ استعمال کیے جائے معارف معین کے لیے، باوجود اس دوسری دلیل کہ خطاب کو کلام کا متوجہ کرنا حاضر کی طرف. ایشا بس وہ القاء تھا مانا کہتا ہے نا بھی توجیہ اصل ہے نا یہ زیرو میں ہوتا ہے، فلانے کو فلانے کی طرف متوجہ کیا، تو اس لیے القاء کیا بھی القاء کرنا کے وقت. إلى غيره غير معين ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل. کبھی کبھی ترک کیا جاتا ہے خطاب مع معین، معین کے غیر کی طرف، یعنی غیر معین کی طرف. غیر کیا کہ جی کبھی کبھی خطاب مع معین ترک کیا جاتا ہے غیر معین کی طرف. کیوں؟ نکتہ تاکہ عام ہو جائے خطاب اس کا مطلب شامل، تاکہ شامل ہو جائے خطاب ہر مخاطب کو، تاکہ شامل ہو جائے خطاب ہر مخاطب. تو سوال ہے جب ہر مخاطب کو شامل ہے تو استغراق ہوگا تو پھر تعین پایا گیا، روڑا مکیا. اس کا جواب دیا کیا کہ جی کہ جب شامل ہو جائے ہر مخاطب کو تو ہر مخاطب کو تو یہ تو استغراق ہو گیا. تو اس کا جواب دیا یہ علی سبیل البدل، علی سبیل البدل. اب تعین نہیں ہے جی، علی سبیل الاجتماع یہ تعین ہو جو پڑھا ہونا. استغراق یہ بھی تعین کے تعین کے قبیلے سے ہے. علی سبیل البدل ہیں جی کہ کوئی بھی مخاطب ہو وہ اگر یہ حالت دیکھے تو یہی فیصلہ کرے گا. تینو کوئی بھی ویکھے تو وہ کی فیصلہ کرے گا، اے مطلب ہے کیا کہ جی. تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ خطاب شامل ہے ہر مخاطب کو علی سبیل البدل، علی سبیل البدل. او اے دون شمول کی، دون شمول اسی لیے تو مفرد لایا گیا. بلاؤ ترا میں ترا نہ کہ ترونا، ترونا نہیں ہے ترا بعد مذکر مخاطب. پس اس میں اشارہ اس بات کی طرف خطاب نہیں نکلے گا اپنی من کل وجہ، حتیٰ کہ ہو جائے مثل نکرات کے کس میں، بلکہ صاحب ہوگا اس کے افراد، اکیلا ہونا جو مناسب ہے کس کی. تو مطلب ہے کہ بھی ہے بعد مذکر مخاطب ہی ہے لیکن وہ متعین نہیں ہے بلکہ ہر کوئی مراد ہے جی. چلو جی. اور کبھی چھوڑا جاتا ہے خطاب معین کے ساتھ غیر معین کی طرف تاکہ شامل ہو جائے خطاب ہر مخاطب کو بدل کے طریقے پر، علی سبیل البدل جی. اور کبھی چھوڑا جاتا ہے خطاب معین کے ساتھ اس کے غیر کی طرف، یعنی غیر معین کی طرف، تاکہ شامل ہو جائے خطاب ہر مخاطب کو علی سبیل البدل. اب اس کی مثال قرآن مجید سے بنحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لا تل لکھے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی آیت کا وضاحت کرنی ہو نا تو پھر وہ یوں نہیں ہوتا لا، جو اللہ نے ارادہ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں تو اس پر نص نہیں ہے نا. اس لیے ادب یہ ہے کہ لیس المراد بقولی یا لا یراد بقولی، لیکن بعض صورت لا یرید بلاؤ ترا بڑے مخاطب. توجہ یار، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر دیکھے تو جس وقت مجرمون جھکانے والے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے. نہیں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بلاؤ ترا کے ساتھ مخاطب معین بلکہ مطلق مخاطب ہے. مطلق مخاطب کیوں ہے؟ یہ علت ہے کہ یہ مراد نہیں ہے.
قصد کرتے ہوئے مجرمین کے حال کی رسوائی کا، کیونکہ کوئی ایک دیکھے ان کی رسوائی تو یہ اتنی رسوائی تو نہیں ہے نا جتنی ساری مخلوق ان کو دیکھے جی، تو چونکہ ان کی مجرموں کے حال کی رسوائی کا قصد ہے، اس لیے یہاں مخاطب متعین نہیں ہے بلکہ مخاطب عام ہے، یعنی جو کوئی بھی ان کو دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ ان کی تو بڑی رسوائی ہے اور بڑا ڈرے گا وہ۔ ہاں جی، کیا جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اس فرمان کے وَلَوْ تَرَىٰ اس فرمان کے ساتھ مراد مخاطب معین نہیں ہے، کیونکہ مجرمین کے حال کی تفضیح کا قصد ہے کہ وہ بڑے رسوا ہے، بڑے ابھی بات چل رہی ہے آگے، ان ذرا تھوڑا جا سمجھ لا پھر اگلی گل پڑھ دیں۔ اور دیکھیں نا بلو ترا ایک سوال ہی مشہور، لو لتعلیق فی الماضی، لو ماضی والی چیز کو معلق کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس جو ہے وہ اسی ماضی کی ظرف بنتا ہے، باوجود ہے کہ یہ حالت کب ہوگی بیان کس کے ساتھ کیا؟ ماضی کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، ترا تو مضارع ہے، لو اور اس جو ہے نا یہ کس کے لیے؟ ماضی کے لیے، بات آگے ہونی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اتارا گیا اس حالت کو باوجہ متحقق اس کے وقوع کے، اتارا گیا ماضی کی جگہ، گویا یہ بات ہو چکی ہے تحقق کے وقوع کے لیے۔ یہ وجہ قرآن مجید میں ماضی کے حالات کو کثرت کے ساتھ قیامت کے حالات کو اذا السماء انشقت، خیر وہ تو اذا مستقبل کے لیے سمجھے ہی ہے جی، تو جواب دیا گیا ہے یہ اس کے مقام پر، پس استعمال کیا گیا اس میں لو اور الا، اور جواب لو محذوف ہے، لا رأیت امرا فظیعا، بڑا رسوا کرنے والا معاملہ دیکھے گا تم، تو سمجھے ہی، اور تفضیح یہ بیان ہے ان کے حال کی فضاعت کی، فاضا الامر فاضو الامر، یعنی جب ان کی سخت شناعت اور قباحت۔ اچھا جی آگے پھر منع کر دیں، اے تناہ فلا مجول، بس یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی حالت ان کی ظہور میں محشر والوں کے لیے، اس لیے مخاطب کوئی معین نہیں ہے جی، کہ ان کی جو حالت ہے نا رسوائی کی وہ ظہور میں ظاہر ہونے میں اہل معاشر کے لیے انتہا کو اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ممتنع اس حالت کا چھپنا، سنیں یمتانے ممتنع ہے خفا، اس کا خفا ممتنع ہے، چھپ نہیں سکتی وہ حالت، تو لہٰذا اب جب یہ بات ہے تو نہیں مختص اس حالت کے دیکھنے کے ساتھ، نہیں مختص اس حالت کے ساتھ ایک دیکھنے والے کی حالت سوائے دوسرے کے، اب یہ بات نہیں ہے جی، سنیں بلکہ ہر کوئی دیکھے گا، کیا جی، یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی ان کی رسوائی کی حالت ظہور میں اہل معاشر کے لیے، کیونکہ اس حالت کا خفا ممتنع ہے، پس جب ممتنع ہے نا سب دیکھیں گے، نہیں مختص اس حالت کے ساتھ کسی ایک رائی کی رویت سوائے دوسرے کے، منع کرنا پھر اگر چل رہے ہیں۔ اچھا کر پڑھ گو بیضا کان فلا یختص به بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب، بس لہذا جب ہے اس طرح حال ان کا کہ وہ کسی رائی کے ساتھ مختص، تو پس نہیں مختص ہوگا اس کے ساتھ، یعنی طرح والے ایک مخاطب سوائے دوسرے مخاطب کے، ایسا نہیں ہوگا، کیا جی، جب اس طرح ہوگا کہ کسی کی رویت کے ساتھ مختص نہیں ہے، تو لہٰذا نہیں مختص اس طرح والے خطاب کے ساتھ، بل کلو، بلکہ ہر وہ شخص
کہ حاصل ہو اس سے رویت جنوں اکھاں ہیں اس کے لیے حصہ ہے اس خطاب میں کہ ہر کوئی دیکھے گا جی. جیسے بلو ترو اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، مراد جہاں نہیں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ولو ترا کے ساتھ مخاطب معین بلکہ کیوں واسطے قصد کرنے کے مجرموں کے حال کی تفضیح کا، یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی حالت ان کی تناہت حالہم، مراد اس سے کہ وہ جو طاری ہوگا ان پر سر کے بوجہ اور خوف کے بسبب احوالے من رصاصت الحیت، چہرہ کالا و غبرت غبار آلود پیلا وغیرہ ذالک، یہ تو بنعوذ باللہ. چلو جی، یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی حالت ان کی ظہور میں اور ظاہر ہونے میں محشر والوں کے لیے اس حیثیت سے کہ منع ہوگا چھپنا اس حالت کا، تو پس نہیں مختص اس حالت کے ساتھ ایک دیکھنے والے کی رویت سوائے دوسرے کے، اور جب ہے حال ان کا اس طرح تو پس نہیں مختص اس کے ساتھ، یعنی خطاب کے ساتھ ایک مخاطب سوائے مخاطب کے، بلکہ ہر وہ کہ حاصل ہو اس سے رویت، پس اس کے لیے دخل ہے حصہ ہے اس خطاب میں. تو یہ ہے کہ یہاں مخاطب معین نہیں مراد جی. جیسے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، نہیں مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَلَوْ تَرَىٰ کے ساتھ مخاطب معین واسطے قصد کرنے کے مجرمین کے حال کی تفضیح کا، یعنی انتہا کو پہنچ جائے گی حالت ان کی ظہور میں اہل معاشر کے لیے، کیونکہ ممتنع ہے خفا ان کی حالت. اور معاشر تو لکھا ہے ابھی محشر بھی یہ فلانی کتاب پہ لکھا ہے، لیکن یہ غیر قیاسی اصل فتح کے ساتھ مشہور ہے. محشر ہے دونوں طرح، محشر بھی اور تو معاشر بھی زیادہ مشہور ہے. جی اگے شابہ جی. کیونکہ ممتنع خفا ان کی حالت کا، پس نہیں مختص اس حالت کے ساتھ ایک دیکھنے والے کی رویت سوائے دوسرے کے، اور جب ہے حال ان کا اس طرح، پس نہیں مختص اس کے ساتھ، یعنی اس خطاب کے ساتھ مخاطب سوائے مخاطب کے، بلکہ ہر وہ جو کے حاصل ہو اس سے رویت، پس اس کے لیے حصہ ہے اس کے بعد وفی فی باب النسوخ فلا یختص بها اے برؤیت حالہم مخاطب او بحالہم رؤیت مخاطب علی حذف المضاف. علامہ فرماتے ہیں فلا یختص بہی ہو تو پھر تو بہی کا مرجع ہے بحاظ الخطاب، نہیں مختص اس خطاب کے ساتھ مخاطب جی. اور اگر کہتے ہیں بعض نسخوں میں ضمیر مؤنث کی ہے فلا یختص بہا مخاطب، نو مطلب اکٹھا کرنا فلا یختص بها مخاطب، پس نہیں مختص اس حالت کے ساتھ مخاطب. اب سوال ہے بھی وہ حالت تو مجرموں کے ساتھ قائم ہے، مخاطب کے ساتھ تو نہیں نا قائم. بے نہیں مختص اس حالت کے ساتھ مخاطب، بلکہ سارے مختار سب کے اندر وہ حالت ہوگی، حالانکہ حالت تو وہ کن کی ہے؟ دیکھنے والوں کی تو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں یہاں عبارت میں توجیہ کرنی پڑے گی. کیا جی؟ بعض نسخوں میں ہے کہ فلا یختص بها، یعنی عبارت بنے گی فلا یختص بها مخاطبون کے نہیں مختص اس حالت کے ساتھ کوئی مخاطب. تو سوال ہے کہ یہ حالت مجرموں کی ہوگی، مخاطبین کی نہیں ہوگی. اس لیے نا بہا کا مرجع بے رویات حالہم مخاطبون رتے رنگ والا نہیں مختص
ان کی حالت کی رویت کے ساتھ مخاطب کوئی مختص نہیں ہے بلکہ ہر کوئی دیکھے گا. یا یوں کریں گے بہا کا مرجے بے رویات حالہم مضاف یا بے فلا یختص بحالہم رویات مخاطب نہیں مختص ان کے حال کے ساتھ. اب مخاطب کا مضاف محذوف کریں گے. رویت مخاطب مخاطب کی رویت اور سنیں ہی یا حال کے ساتھ مضاف لے محذوف مانیں گے یا مخاطب کے ساتھ او مخاطب جو رتے رنگ والا جڑے مخاطب ہی سمجھے ہی اللہ حذف المضاف سمجھے سنوں وگرنہ خرابی ہے کہ پس نہیں مختص اس حالت کے ساتھ بلکہ سارے مخاطبوں کی یہ حالت ہوگی. تو حالانکہ یہ تو نہیں ہے جی. اس لیے بہا کا مرجع تو ہے ان کی حالت تو مضاف محذوف ہے بے رویت حالہم مخاطب یا مرجع تو ہے حال ہی لیکن مخاطب کا مضاف محذوف ہے رویت مخاطب. ہن سمجھی ہن مانا ٹھیک ہے. نہیں مختص ان کے حال کی کون نہیں مختص بلکہ ہر مخاطب ان کی حالت دیکھے گا. یا نہیں مختص ان کے حال کے ساتھ ایک مخاطب کی رویت بلکہ سارے مخاطبوں کی رویت ان کے حال کے ساتھ ہوگی کہ سارے دیکھیں گے. اور سمجھے ہی تو یہ کس پر ہے اللہ حذف بھی یا مضاف محذوف ہے بہا کا جو مرجع ہے نا حال وہاں رویت مضاف محذوف ہے یا مخاطب کے ساتھ مضاف محذوف ہے کون رویت یعنی رویت مضاف مانیں گے محذوف تو تب معنی بنے گا. اور بعض نسخوں میں فلا یختص بہا ہے تب معنی چونکہ غلط بنتا ہے تو معنی یہ ہوگا یعنی نہیں مختص ان کے حال کی رویت کے ساتھ مخاطب اوتلی لین والا مخاطب یا نہیں مختص ان کے حال کے ساتھ مخاطب کی رویت مضاف کے محذوف ہونے پر مضاف دونوں حالتوں میں محذوف ہے جی. اور بعض نسخوں میں ہے فلا یختص بہا یعنی نہیں مختص ان کے حال کی رویت کے ساتھ مخاطب یا نہیں مختص ان کے حال کے ساتھ کسی مخاطب کی رویت. یہ فلا حذف المضاف